بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ عید میلاد النبی کے اوپر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا نہایت ہی مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میری طرف سے آپ تمام حضرات کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت ہوئی۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام بیٹیوں کو، تمام عزیز و اقارب کو، تمام مسلمان دل کی تہ گہرائیوں سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، سرکار کی ایک یاد، ایک جوش، ایک ولولہ شروع ہو جاتا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں، یہ مہینہ ہی مبارک ہو گیا جس میں سرکار تشریف لائے۔ تو ربیع الاول کا مہینے کی میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی رہا ہے کہ عید میلاد النبی کس طریقے سے منائی جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ عید میلاد النبی ایک خوشی کا موقع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی سے بڑھ کر میں کسی عید کی خوشی کو اس عید سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ یعنی عید میلاد النبی سب سے بڑی خوشی ہے میرے لیے، جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت ہوئی، اور ہم 12 ربیع الاول کو سرکار کی جب ولادت با شہادت ہوئی تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو کچھ حضرات 9 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت با شہادت کو سمجھتے ہیں، کچھ 12 ربیع الاول کو، کچھ 17 ربیع الاول پر کیا ہم اس موضوع کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ تو ربیع الاول کا ہی تھا نا، تو ہمیں سرکار کی خوشی میں لائٹنگ کا لوگ انتظام کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں۔ یہ بھی پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لائٹنگ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم لائٹنگ کا انتظامات کریں، ہم اپنے گھروں کو سجائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، نفلی عبادات کریں، کھانے کا انتظامات کریں، غریبوں مسکینوں میں کھانا تقسیم کریں۔ اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس خوشی کے موقع پر ہم سب کچھ بانٹ دیں، نذرانے پیش کریں، غریبوں کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ ہمیں ایک خوشی ملتی ہے نا انسان کو جب، تو وہ اس خوشی کے موقع پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو ہم اس خوشی کے موقع پر کسی کو خون دینا چاہے تو ہمیں دینا چاہیے خوشی کے موقع پر، یعنی ایک خوشی کا موقع ہمیں ملا ہے۔ خوشی کے موقع پر کسی کو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ہم اس کی پریشانی میں شانہ بشانہ حصہ لیں۔ یعنی ویسے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ہر موقع پر خوشی کا اہتمام لوگوں کا ساتھ دے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اسپیشل بندہ خوش ہوتا ہے جب، تو وہ کہتا ہے کہ آج میں اس کا یہ بھی کام کر دوں، آج یہ بھی کام کر دوں۔ تو ہمیں اس خوشی کے موقع پر لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا چاہیے، سرکار پر درود بھیجنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر لوگوں کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی سے تعلقات لاتعلقی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اپنی زندگی کا آنے والی زندگی کے بارے میں ایک ایسا شیڈول تیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو
اور عہد کرے کہ آئندہ کے بعد میری جو بھی زندگی گزرے گی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور قرآن و سنت کے مطابق گزاروں گا۔ تو میں حقیقی معلومات چینل کے ذریعے تمام حضرات کو، تمام امت مسلمہ کو دل کی تہ گہرائیوں سے عید میلاد النبی کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ربیع الاول کے پیارے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔